بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے معجزات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کا واقعہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار عقیدت اور احترام سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ ہم پیش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے بھرپور معلوماتی ویڈیوز۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ مکمل معلومات تک رسائی ممکن ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی صفات سے نوازا جس کی ازل سے لے کر ابد تک کوئی نظیر نہیں ملتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اعلی صفات اور خوبیوں کی بنا پر بچپن ہی سے عرب کے باقی بچوں سے جدا دکھائی دیتے تھے۔ ولادت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سال قریش کے لیے فراخی اور خوشحالی اور کشادگی کا سال کہا جاتا تھا، جبکہ اس سے پہلے قریش تنگی اور قحط کا شکار تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس سال زمین سرسبز اور شاداب ہو گئی اور قریش کے پاس ہر طرف سے زور کی بارش آنے لگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوائیدہ بچے کی حالت میں دیکھنے والی خواتین مثلاً حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مکہ کی دوسری خواتین فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی خوبصورت تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تندرست تھے، اتنے تندرست تھے کہ جب لوگ آپ کو دیکھنے آتے وہ سمجھتے تھے کہ آپ کئی مہینوں کے ہیں۔ شرفۂ عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح دیہاتوں میں بھیجتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتی، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے مل جل سے خالص اور فصیح و بالی زبان نہیں رہا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں بنو سعد کی عورتوں کی ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، رات بھر وہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا اور ہم اس کو بہلانے کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے۔ سواری بھی اس قدر لاحر تھی کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتی تھی۔ بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو بھی عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے سے سب سے زیادہ انعام و کرام ملنے کی امید نہ تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کا ستارہ زیادہ بلند اور جان سے زیادہ روشن تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حضرت حارث بن عبدالعزیز سے کہا کہ یہ تو اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے جاؤں۔ ان کے شوہر نے ان کو منظور کر لیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ سے زیادہ سفید اور اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور آپ سے مشکوی عنبر کی خوشبو لپٹے مار رہی ہے، آپ کے نیچے سبز ہری بچھا ہوا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ آپ کو نیند سے بیدار کر دوں، مگر میں آپ کے حسن و جمال پر فدا ہوگی۔ پھر میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنا ہاتھ آپ کے سینے مبارک پر رکھا تو آپ نے تبسم فرما کر اپنی چشمے مبارک کھول دی اور میری طرف نظر کرم اٹھائی تو آپ کی چشمان مبارک سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پرواز کر گیا۔ میں آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنی گود میں اٹھا لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس در یتیم کو لے کر آئیں، جس سے صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق اور مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی گود میں آتے ہی باران رحمت کی طرح برکت نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی رضائی بھائی کو خوب شکم سیر ہو کر دودھ پلایا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ شوہر نے اس کا دودھ دھویا
اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شوہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ نے کہا، واقعی مجھے بھی یہی امید تھی کہ یہ نہایت ہی ببرکت بچہ ہے اور اللہ کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میری سواری بہت سست تھی، مگر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو وہ بہت چست ہو گئی اور اپنی گردن تان کر سارے قافلے کے آگے آگے چلنے لگی۔ جب ہم کعبے کے سامنے پہنچے تو سواری نے 3 سجدے کیے اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر دوسرے جانوروں سے آگے آگے دوڑنے لگی۔ قافلے کی عورتیں حیرت زدہ ہو گئیں اور بولی، اے حلیمہ کیا تم اس سواری پر سوار ہو کر آئی تھی؟ اس وقت یہ اتنی سست تھی یا تم نے کوئی تیز رفتار سواری خرید لی تھی؟ جس جگہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قافلہ قیام کرتا وہ جگہ سرسبز اور شاداب ہو جاتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے علاقے کی طرف چلی تو جہاں سے گزرتی تھی وہ سرسبز اور شاداب ہو جاتا اور ہر درخت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا تھا اور اس کا سایہ آپ کی طرف جھک جاتا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنی آبادی میں پہنچے تو تمام آبادی خوشبو سے مہک گئی جیسے مشک کی خوشبو ہو۔ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قید پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کی تھن میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کی تھن دودھ سے بھر گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے سوکھے پودوں اور بجھائی ہوئی ڈالیوں میں یقیناً جان سی پڑ گئی، خشک حال لہلانے لگے جیسے کسی نے ان پر آب حیات چھوڑ دیا ہو۔ نہ صرف سارا علاقہ سرسبز اور شاداب ہو گیا بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اونٹ اور بکریاں بھی تعداد میں زیادہ ہو گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اب روزانہ میری بکریاں جب چراغاں سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چراغوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کی اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اس چراغاں میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراغاں اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت نبوت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کے نور سے میرا گھر ہمیشہ روشن رہتا تھا۔ جب مجھے اندر جانے کی ضرورت ہوتی تو آپ کے نور سے اندھیری کوٹڑی روشن ہو جاتی اور جو چیز مجھے درکار ہوتی میں بلا تکلف اس روشنی سے حاصل کر لیتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھولا کبھی ہمارے ہلانے کا محتاج نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جھولے میں ہوتے تو حلیمہ سعدیہ یا گھر کے کسی دوسرے فرد کو کبھی جھولا جھلانے کی ضرورت نہ پڑتی تھی، بلکہ آپ کا جھولا خود بہت جھولتا رہتا تھا۔ فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پنگوڑے کو جھلاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود اٹھا کر لوریاں دیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن میں اپنے پنگوڑے میں لیٹے ہوتے تو چاند کی طرف راغب ہوا کرتے تھے اور اکثر اس سے باتیں کیا کرتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تو چاند حضور کے مقدس معطر انگلی مبارک کے اشارے سے حرکت کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ بچپن میں چاند سے گفتگو فرمایا کرتے تھے اور آپ جدھر اشارہ فرماتے چاند ادھر ہی ہو جاتا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ بنی سعید کے لوگوں میں سے کسی کے جسم میں کوئی بیماری پیدا ہوتی تو وہ شخص آپ کا دست مبارک اپنی بیماری کی جگہ پر رکھتا تھا تو اس سے فوراً شفا ہو جاتی۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو اس کے دست مبارک اس سے بھی شفا ہو جاتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آپ کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ایک روز قدرے غافل ہو گئیں تو آپ اپنی رضائی بہن شیما کے ساتھ دوپہر کے وقت ریوڑ کی طرف نکل گئیں۔ حضرت حلیمہ بے قرار ہو گئی اور فوراً تلاش میں نکلی۔ جب بہن کے ساتھ دیکھا تو ان کی جان میں جان آئی۔ بیٹی پر ناراض ہوئیں کہ اتنی سات دھوپ میں انہیں دیکھ کر کیوں آئی ہو؟ شیما نے جواب دیا، امی جان میرے بھائی کو دھوپ نے کچھ نہیں کہا، بادل ان پر مسلسل سایہ فکن رہا، جب یہ ٹھہرتے تو وہ بھی ٹھہر جاتا اور جب یہ چلتے تو وہ بھی چل پڑتا، یہاں تک کہ ہم یہاں پہنچ گئے
گئے۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی اور ناصر رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔